بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العزت کا اس بات پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ پاک نے مجھ ناچیز کو قرآن کریم کے درس کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ناچیز الحمدللہ اپنے محدود دائرے میں 12 سال سے قرآن کریم کے درس و تدریس کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ دوستوں کا اصرار رہا کہ اب وسیع پیمانے میں درس قرآن کو شروع کیا جائے۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی کیونکہ در حقیقت میں اس کام کا اہل ہی نہیں، اور پھر قرآن کریم کی خدمت کے لیے جس علم و تقوی کی ضرورت ہے یہ ناچیز اس سے بھی تہی دامن ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، وہ جس سے چاہے خدمت لے اور جتنا چاہے لے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میں شکر گزار ہوں اس رب کریم کا جس نے مجھے یہ سعادت بخشی ہے، کیونکہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سمجھانا بھی عبادت، حتیٰ کہ قرآن کریم کا چھونا اور دیکھنا بھی عبادت ہے۔ قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں مشغول ہونا اللہ پاک کو اتنا محبوب ہے کہ کم کوئی عمل اللہ کے نزدیک اتنا پسندیدہ ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن پاک کی مشغولی ذکر کرنے اور دعائیں مانگنے سے روک دے، میں اس کو سب دعائیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسی خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوقات پر۔ اللہ اکبر! اللہ کی فضیلت کا مخلوقات سے کیا موازنہ؟ کہاں خالق کائنات اور کہاں مخلوقات، چی نسبت خاک را با عالم پاک۔ اللہ کے کلام کا بھی انسانوں کے کلام سے کوئی موازنہ نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، قرآن کریم کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اعتقادی گمراہیوں سے محفوظ ہوتا ہے، بشرطی کہ وہ کسی عالم کی صحبت میں رہ کر سیکھنے کی کوشش کرے یا خود مستند اور معتمد تفاسیر کا مطالعہ کرے۔ اس عظیم کلام کو شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم چونکہ بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی سے متعلق کچھ باتیں سمجھ لینی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ وحی کی ضرورت کیوں ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمے کچھ فرائض اور احکام عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اب دنیا میں آنے کے بعد انسان نے 2 کام کرنے ہیں۔ کیا؟ ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے اور اس میں پیدا کی ہوئی چیزوں سے ٹھیک کام لے، اور دوسرے یہ کہ اس کائنات کا استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے صحیح کام نہیں لے سکتا۔ علم کے بغیر وہ نہیں جان سکتا کہ میرے رب کی رضا کس چیز میں ہے اور میرے رب کی ناراضگی کس چیز میں ہے۔ یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ذرائع عطا فرمائے۔
بنیادی طور پر علم کے 3 ذرائع اور اسباب ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے حواس عطا فرمائے ہیں۔ انسان کے ظاہری حواس 5 ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ پاؤں۔ یہ 5 اعضاء جن کو انگریزی میں 5 سینس اور عربی میں حواس 5 ظاہرہ کہا جاتا ہے، علم حاصل کرنے کے اسباب اور ذرائع ہیں۔ دوسرا سبب عقل ہے، اور تیسرا سبب علم حاصل کرنے کا وہ وحی ہے۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں اور بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس سے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جن چیزوں کا علم حواس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہاں عقل کام نہیں دیتی۔ مثلا ایک دیوار کو آنکھ سے دیکھ کر آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس کا رنگ سفید ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں کو بند کر کے صرف عقل کی مدد سے اس کا رنگ معلوم کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلا آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کر یا ہاتھوں سے چھو کر یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے، بلکہ اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جہاں حواس کام دیتے ہیں وہاں عقل کی کوئی رہنمائی نہیں، اور جہاں حواس جواب دیتے ہیں وہیں سے عقل کا کام شروع ہوتا ہے، اور عقل بھی محدود ہے، یہ بھی ایک حد پر جا کر رک جاتی ہے، اور جہاں پر عقل کی انتہا ہے وہیں سے وہی شروع ہوتی ہے۔ وہی اللہ کا علم ہے، اور اللہ کا علم لا محدود ہے۔ وہی سے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب فرما کر اس کو اپنا پیغمبر بنا کر اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ اس کلام کا نام وحی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کے بغیر انسان کو جینے کا صحیح طریقہ اور کہیں سے حاصل ہو نہیں سکتا، کیونکہ اصل جینا رب کو راضی کر کے جینا ہے۔ رب کو ناراض کر کے جیا تو کیا جیا؟ رب کو راضی کر کے جینے کا طریقہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ اسی لیے جو اپنے رب کو نہیں جانتا اور پہچانتا اس کو قرآن کریم نے مردہ کہا ہے۔ سورہ انعام میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، او من کان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مومن بمنزل زندہ اور کافر بمنزل مردہ کے، اور جو شخص معاذ اللہ کے وجود ہی کا قائل نہ ہو اس سے تو وحی کے مسئلے پر بات کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ کیا وحی کی ضرورت کو سمجھے گا؟ ہاں، ایک مومن بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے اللہ نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ دیا ہو اور اسے یہ تک نہ بتایا ہو کہ وہ کیوں دنیا میں آیا ہے، یا اس کے ذمہ کیا فرائض ہیں، اس کی منزل مقصود کیا ہے، وہ کس طرح اپنے مقصد زندگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو جس کا اللہ کی ذات پر اور اس کی قدرت کاملہ پر ایمان ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی کے لیے باقاعدہ نظام ضرور بنایا ہے۔ اسی نظام کا نام وحی و رسالت ہے۔ اس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ وحی محض ایک دینی اعتقاد ہی نہیں بلکہ ایک عقلی ضرورت ہے، جس کا انکار در حقیقت اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا انکار ہے۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان ہزاروں پیغمبروں پر نازل فرمائی ہے جنہوں نے اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا، یہاں تک کہ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مقدس سلسلے کی تکمیل ہو گئی۔ تو وحی کی ضرورت
کے لیے اتنی بات انشاءاللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حقیقت کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔